وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج درس قرآن کے اندر ہے رکوع نمبر 7، پہلے پارے میں رکوع نمبر 7، دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ اس وقت ہم نے کہا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، جیسے اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، دالیں اور پیاز وغیرہ۔ تو موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ تم کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ کچھ مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور آخرکار ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ انجام اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں ہے پہلے پارے کا رکوع نمبر 7، جس کے اندر دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 60 اور 61۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پھوڑ دیے، 12 چشمے زمین سے اگا دیے، 12 چشمے بہہ نکلے، اور لاٹھی مارنے کے لیے کہا تھا۔ تو لاٹھی کتنی اہم تھی ان کی، لاٹھی سے کیا کیا کام لیتے تھے۔ اور 12 چشمے کیونکہ 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہودی تھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بھی ان لوگوں کے لیے تھی۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا قالوا لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر پائیں گے۔ ایک کھانا کیا تھا؟ من اور سلوا، آسمان سے اترتا تھا اور شہد کی طرح تھا، پھر اسی طرح بٹیر پرندہ ہوتا اس کی طریقے کا ان لوگوں کو کھانا ملتا تھا، آرام سے کھاتے تھے، ایک دن کا لے جانے کا، اگر زیادہ ایکسٹرا لے جائیں گے تو سڑ جائے گا، زیادہ ہوشیاری نہیں مارنے کا، ہر دن آرام سے کھانے کا، اتنا آرام سے کھانا ملے پھر ٹینشن۔ تو یہ حضرت انسان ہے، آرام بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اب کیا ہوا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہر دن بریانی کھائیے گا نا تو من کرے گا ذرا سبزی کھائیں، اور ہر دن اگر ویج ہی کھائیے گا تو من کرے گا ذرا نان ویج کھائیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دن ایک ہی مولانا صاحب کی تقریر سنیے گا، من کہے گا نا دوسری کی بھی سنتے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، ایک ہی کھانے پہ بس نہیں کرتا، یہ چٹپٹا ہے، اور زبان کا چسکا جو ہے نا وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے تھے اوپر سے نیچے اتر گئے، تو کیا کیا بولے نا، ککڑی چاہیے، دال چاہیے، گیہوں چاہیے اور پیاز چاہیے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی اہمیت ہے بھائی یہ سب کی۔ پھر اللہ نے کہا جہاں بھی چلے جاؤ، اب کیا کرو گے جب یہی سب کھانا من اور سلوا چھوڑ گئے، تو کہیں بھی چلے جاؤ، اتر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سختی کی، کہیں بھی چلے جاؤ، یہ سب چیزیں تو مل ہی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ آج بھی دنیا کے اندر وہ ذلیل ہیں، اللہ کا غضب نازل ہے۔ آج اسرائیل نام سے فلسطین میں وہ لوگ حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، یہ امریکہ کہ رحم و کرم پر ہے، پھر اسی طریقے سے روس کے رحم و کرم پر ہے، دوسرے جو لوگ ہیں ان کے رحم و کرم پر ہے، اپنے بلبوتے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ذلت تو ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں جو اسلام قبول کیے تھے۔ پھر اسی طریقے سے یہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اب غور کیجئے، ناحق نبیوں کو قتل کرنا، ویسے بھی آپ نبیوں کو قتل نہیں کر سکتے، لیکن ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ جو جوس لوگ ہیں آج فلسطین میں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو غور کرنے کی بات ہے، یہ لوگ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے، تو کیا مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اب ان کی جو حالت ہے اللہ پکڑیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے اور اس کے بعد نافرمانی کرتے تھے۔ آپ غور کر لیں،
پوری دنیا میں جوس ہی کا بینک ہے. جتنے بینک چل رہے ہیں نا سودی کاروبار کرنے میں جوس لوگ یہودی لوگ نمبر 1 ہے. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اپنے بھارت دیش کے اندر بھی ریزرو بینک کس کا ہے؟ اب غور کر لیجئے، بھارت دیش میں ریزرو بینک بھی یہودیوں کا ہے، جوس کا ہی ہے. تو یہ جوس لوگ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں. پورنوگرافی میں کون لوگ آگے یہی لوگ ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے زمین میں فساد پھیلانے کی، انسانوں کو برباد کرنے کی، سماج کو برباد کرنے کی، اس میں یہ لوگ آگے ہیں کم لیکن پوری دنیا کو مٹھی میں کر رکھا ہے. امریکہ کو مٹھی میں کر رکھا ہے، پورے طاقتور ملکوں کو مٹھی میں کر رکھا ہے، اور اپنے سودی کاروبار کے ذریعے یہ لوگ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں. پوری اکنامی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں. ظاہری طور پر یہ سب چیزیں لگ رہی ہے. تو یہ جو برائیاں اور خرابیاں ان لوگوں کے اندر ہے، یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خرابیاں ان لوگوں کے اندر ہے ان خرابیوں سے ہم لوگوں کو دور کر دے، ہم لوگوں کے اندر نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق دے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.